بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور القرآن کلاس میں قرآن کے پروانوں کو خوش آمدید۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 8 لفظ لفظ ترجمے کے ساتھ مکمل ہو چکا۔ آج ہم رکوع نمبر 8 کی دہرائی کریں گے، ان کے کلمات کی، الفاظ کی دہرائی ہوگی اور اس کا ہم پورے رکوع کا پیغام بھی لیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ہم جو مختلف چیزیں آپ کو دیکھ رہے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اعداد و شمار بھی بتائے جائیں۔ اس رکوع میں کل 10 آیات آئی ہیں اور ان 10 آیات میں 249 کلمات آئے ہیں۔ کلمہ سے مراد ہوتا ہے لفظ، اور ان 249 میں سے جو نئے لفظ ہیں پہلی بار آئے ہیں وہ 66 ہیں، باقی پہلے گزر چکے ہیں 7 رکوعوں میں۔ اور ان 66 الفاظ کو، کلمات کو سیکھ کر ہم 664 الفاظ سیکھنے کے اہل ہو گئے۔ جو 7 رکوعوں میں تعوذ اور تسمیہ کو ملا کے سابقہ کلمات ہمارے پاس تھے وہ 530 تھے، جو کہ بار بار 48,638 بار قرآن میں آئے ہیں۔ تو سابقہ کو اور ان 66 کو ملا کر اب ہمارے پاس جو ذخیرہ آ گیا ہے وہ 596 الفاظ کا ہے۔ ان 596 الفاظ کو سیکھنے کا مطلب ہے کہ ہم نے قرآن مجید کے 49,302 لفظ سیکھ لیے، جبکہ کل کلمات اور الفاظ کی تعداد کوئی 78,000 کے قریب ہے۔ تو اس سے نصف سے زیادہ تو ہم سیکھ چکے ہیں الحمدللہ۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب ایک بات نوٹ فرمائیے کہ سورہ بقرہ کے پہلے 4 رکوعوں کے جو دروس ہیں وہ میرے دوسرے چینل لرن اینڈ ٹیچ آفیشیل پہ ہیں، اس کی پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، آپ سرچ کر کے وہاں سے سن سکتے ہیں۔ اگر آپ نئے سبسکرائبر ہیں تو وہاں سے لے سکتے ہیں، یا کہیں بیٹھ کے الگ سے نئے سرے سے کورس کرنا چاہتے ہیں یا اس کی دہرائی چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ ہے کہ آپ پلے لسٹ لیں اور لیکچرز کو ترتیب وار سننا شروع کر دیں۔ تو اس کا لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا، اس کے ذریعے آپ کو وہاں تک رسائی اور پہنچ آسان ہو جائے گی۔ تو آج ہم ان کلمات کو دہرا بھی لیتے ہیں جو 66 نئے کلمے ہم نے سیکھے ہیں اس ہفتے میں۔ ان کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے: حرف، اسم اور فعل۔ فعل ہے کام اور اسم ہے نام، اور حرف ہوتا ہے جو نہ کام ہو نہ نام ہو۔ یہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ آپ کی سہولت کے لیے کہ آپ کو ایک فارمولہ، کوئی چٹکلا دے دیا جائے، جگاڑ ایسا دے دیا جائے جس کی مدد سے آپ آئندہ آنے والے الفاظ کو اس بنیاد پہ آسانی سے سمجھ لیں، اور نمبر 2 اس کو زیادہ دیر تک ذہن میں بٹھا بھی سکیں اور بھولنے نہ پائیں، کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے جی، بھول جاتے ہیں۔ آپ یاد اس وقت رکھ پائیں گے کچھ فارمولے اور کلیے آپ کے ہاتھ میں آ جائیں، تو میں بالکل ہلکے پھلکے انداز میں وہ چیزیں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ دوں گا۔ تو میں نے ان تمام کلمات کو، الفاظ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے: اسم، فعل اور حرف۔ ان 66 میں سے 8 کی بجائے یہ 4، یہ جو 4 ہیں الفاظ حرف ہیں، اور 37 اس کے اندر اسم ہیں، اور 13 اس کے اندر فعل ہے۔ اسم کے اندر، اس کے اندر واحد بھی ہیں، جمع بھی ہیں، اور فعل اس کے اندر ماضی، حال، مستقبل تینوں طرح کے فعل موجود ہیں۔ حتیٰ کہ امر بھی ہے، حکمیہ، وہ بھی اصل میں مستقبل کا ایک حصہ ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم کسی کو کام کرنے کا کہتے ہیں تو ابھی ہوا تو نہیں ہوتا، نہ ہو رہا ہوتا ہے، آئندہ کرنے کا ہم اس کو آرڈر دیتے ہیں، تو وہ اس کے اندر بھی اصل میں مستقبل کا ہی زمانہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس میں حکم دیا جاتا ہے اس لیے اس کو فعل امر کہہ دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ 3 میں سے پہلی جو قسم ہے حرف ہے، یہ کسی کا نام بھی نہیں ہوتا، اور یہ لفظ کوئی
کام کا مفہوم بھی نہیں دیتا۔ اور اس رکوع کے اندر یہ صرف 4 آئے ہیں، فلولا، پھر اگر نہ، منکم، تم میں سے، ان، کے، علینا، ہم پر۔ یہ فلولا اصل میں 3 حرف ہیں، فا، لو، لا، یہ اکٹھا ایک ہی بار یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ اور منکم یہاں پہلی دفعہ یہاں پہ آیا ہے جڑ کر، اور ان تو پہلے بھی گزر چکا ہے، علا بھی پہلے گزر چکا ہے، نا بھی، لیکن اس طرح علینا ملا کر یہاں پہ پہلی مرتبہ آیا ہے، اس کا معنی ہے ہم پر۔ اسم 37 آئے ہیں اور وہ یہ ہے: النصارى عیسائی، الصابئین بے دین جن کا کوئی دین نہیں ہوتا، ستارہ پرست وغیرہ، صالحا نیک اچھا، اجرہم ان کا اجر، میثاقکم تمہارا میثاق پختہ عہد، فوقکم تمہارے اوپر، الطورا طور پہاڑ کا نام ہے، قوت طاقت، فضل فضل فضیلت، رحمتہ اس کی رحمت، الخاسرین خسارہ پانے والے، السبت بروز ہفتہ، قردہ بندر، خاسئین ذلیل و رسوا، الحرث کھیتی، نکال نکالن عبرت، بینہ بیچ یا درمیان میں، یدیہا اس کے ہاتھوں، خلفہا اس کے پیچھے، موعظتاً نصیحت یا واعظ، بقرہ کوئی گائے، حضوا مذاق، الجاہلین جاہل لوگ، ہیا وہ عورت، وہ مؤنث، فارض بوڑھی، بکر بچی یا کماری، عوین درمیانی ادھیڑ عمر، لونہا اس کا رنگ، صفراء زرد یا پیلا، فاقع گہرا، خالص چمکیلا بھڑکیلا، الناظرین ناظرین کو دیکھنے والوں کو، محتدون ہدایت پانے والے، ذلول ذلیل یا کام کرنے والی خدمت کرنے والی، مسلمتن سالم اور صحیح، شیعتا داغ دھبا، الآن اب، البقرہ گائے۔ یہ جگہ کم تھی یہاں پہ تو میں نے افعال والے خانے میں ریڈ لائن لگا کے نیچے لکھ دیے ہیں تاکہ یہ سارے اسم یہاں پہ 37 کے 37 آ جائیں۔ تو یہ پہلی دفعہ اس شکل میں یہ اسم آئے ہیں، اس کو آپ یاد رکھیں۔ تو اس میں دیکھا آپ نے کہ کوئی زمانہ اس کے اندر نہیں ہے، یہ نام ایک جگہ ہے، شخص ہے، چیز ہے، یا نام کی جگہ جو لفظ آتا ہے ضمیر پرونون وہ ہے۔ اس کے بعد یہ کالم لیں افعال کا، فعل کی جمع افعال ہے۔ فعل وہ ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی زمانہ ہو اور کام کا مفہوم بھی ہو۔ تو یہ فعل ماضی ہے، گزرا ہوا زمانہ اس کے اندر ہے۔ یہ 13 آئے ہیں: ہادو یہودی ہوئے، عاملہ عمل کیا، اخذنا ہم نے لیا، رفعنا ہم نے اونچا کیا بلند کیا، آتیناکم ہم نے تمہیں دیا، تولیتم تم پھر گئے، علمتم تم جان گئے، اعتدوا انہوں نے زیادتی اور تعدی کی، جعلناہا ہم نے اسے بنا دیا کر دیا، تشابہا وہ مشابہ ہو گیا، جیتا تو آیا، کادو وہ قریب تھے، ذبحوہا انہوں نے اسے ذبح کر دیا۔ اب اس سب میں دیکھیں ماضی یا پاسٹ ٹینس کا مفہوم ہے، تو جس کے اندر کام بھی ہو اور گزرے ہوئے زمانے کا مفہوم بھی ہو اس کو فعل ماضی کہتے ہیں۔ اور اس کی نشانی کیا ہے کہ آخر میں دیکھیں کہ یا تو وہ صرف 3 حرف ہوتے ہیں، اور اگر 3 سے زائد ہو تو اس کے آگے یہ اضافہ عام طور پہ ہوتا ہے، واو الف نا، یہاں بھی نا آ رہا ہے، ادھر بھی نا آ رہا ہے، کم تو الگ اسم ہے جو جڑ گیا ہے، تم آتا ہے، تم، واو الف نا یہ ضمیر ہے جو جڑ گئی ہے، اور یہ زبر آ گئی ہے آخر پہ، تا، واو الف اور واو الف، یہاں الف نہیں آیا چونکہ ہا ضمیر ساتھ جڑ گئی، تو یا واو الف ہوگا یا تا، تما، تم، تی، تما، تننا، اس طرح کی نشانیاں لفظ کے آخر میں ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل ماضی ہیں۔ یہ مضارع افعال ہیں، 10 آئے ہیں اس رکوع کے اندر۔ یأمرکم وہ تمہیں حکم دیتا ہے، تذبحو تم ذبح کرو، تتخذو تو لیتا ہے پکڑتا ہے، نا ہمیں، اکونا میں ہو جاؤں، یبینو وہ بیان کرے، تؤمرونا تمہیں حکم دیا جاتا ہے، تسرو وہ سرور دیتی ہے، یفعلونا وہ کرتے ہیں، تسقی وہ پلاتی ہے، تثیرو وہ ہل چلاتی ہے یا اڑاتی ہے جوتتی ہے۔ جب ہم نے معنی کیے تو اس کے اندر تا ہے، تی ہے یا گا، یعنی فعل مستقبل یا فعل حال کا مفہوم ہے۔ اور اس کی نشانی یا علامت کیا ہے کہ یا تو اس کے شروع میں یا آئے گی
یا تا آئے گی، یہ دیکھیں، یا الف آئے گا، یا تا تا یا تا تا۔ تو یہ نشانیاں ہیں فعل حال یا مستقبل کی، ان سب دونوں کے مجموعے کو مضارع کہتے ہیں۔ تو یا تا الف، یا جب آئے تو عام طور پہ اس کا معنی ہوتا ہے وہ، اور تا جب آ جائے تو اس کا معنی تو بھی ہوتا ہے اور وہ بھی، اور الف آ جائے تو اس کا معنی اس کے اندر ہوتا ہے میں، جیسے اکونا میں ہو جاؤں، اگر نون آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے ہم۔ اس طرح آپ تھوڑا سا اس کو ذہن میں بٹھا لیں ان نشانیوں کو، تو معنی کرنے میں آسانی بھی رہتی ہے اور آپ کو دلیل بھی ایک مل جاتی ہے۔ یہاں 3 لفظ ایسے آئے ہیں کہ جو حکمیہ ہیں، جیسے خذو تم پکڑو، کونو تم ہو جاؤ، افعلو تم کرو، تو اس کے اندر کام کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو ایسے لفظ کے شروع میں یا تو الف آتا ہے یا کبھی الف نہیں آتا، اکثر آپ کو الف شروع میں نظر آئے گا۔ تو یہاں ایک ہی لفظ ایسا آیا تھا جس کے اندر الف ہے، باقی 2 کے شروع میں خا یا کاف ہے۔ اس کے شروع میں بھی اصل میں الف ہی تھا، لیکن وہ میں ابھی اتنی باریکی میں نہیں جا رہا۔ یہ آج کے کلمات تھے جو ہم نے دہرا لیے۔ اب اس پورے رکوع کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو، اسرائیل کے بچوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ بہت بگڑے ہوئے لوگ ہیں، آپ کو ہم نے طور پہاڑ اوپر بلند کر کے کتاب تھمائی تھی کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اللہ کے اس حکم کے مطابق اپنی سلطنت کو اور حکومت کو چلاؤ، اپنے معاشرے کو، معیشت کو، سیاست کو، تمام معاملات کو اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق چلانا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس سے بھی روگردانی کی اور اللہ کے قانون کو پس پشت ڈال دیا، پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قانون سے وابستہ رکھنے کے لیے ان کے دلوں سے گائے کی محبت کو ختم کرنا چاہا، کیونکہ جب اللہ کے علاوہ دیگر محبتیں دل میں آ جاتی ہیں تو پھر اللہ کے قوانین کی پاسداری نہیں ہوا کرتی۔ تو ان کے دلوں میں تو گائے اور بچڑے کی محبت رچ بس چکی تھی، اس کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ آپ کوئی گائے لو اور اس کا ذبح کر دو، اپنے ہاتھوں سے اپنی پیاری چیز مارو۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کوئی بھی گائے پکڑتے اس کو مار دیتے، لیکن انہوں نے طرح طرح کے سوال کر کے، ہیلے بہانے کر کے، اس کے اندر موش گافیاں کر کے اپنے لیے بہت ہی مشکلات کھڑی کر دیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا رنگ، اس کی عمر اور اس کے دیگر کئی شرطیں ایسی لگا دیں ان کی ہی مطالبے اور پوچھنے پر کہ ان کے لیے وہ گائے تلاش کرنا بہت مشکل ہو گئی۔ بالآخر وہ بہت مہنگے داموں ملی، بہت دور دراز علاقے سے، پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا۔ لیکن اس کے بعد بھی یہ ایسی بدنصیب قوم ہے کہ اس نے اس گاؤ پرستی کو نہیں چھوڑا اور رب کے حکم کی پابندی پھر بھی نہیں کی۔ آگے مزید ان کی داستان آ رہی ہے، اگلے رکوع میں ہم سیکھیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔